سب سنیں اور غور سے سنیں، توجہ سے یاد بھی رکھیں۔ رمضان مبارک میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت ایسے کوشش کرتے ہیں قرآن پاک پڑھا جائے، 2 پڑھے جائیں، 3 پڑھے جائیں، 4 5 تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ میں آپ کو نسخہ ایک بتانے لگا ہوں کہ آپ یہ کوشش نہ کریں کہ میں نے 2 3 4 قرآن پڑھنے، صرف ایک قرآن پاک پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، ایک سپارہ پڑھ لیں، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن کا فیض جو ہے ہمیں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ہم ترجمہ نہیں اس کا پڑھیں۔ ثواب تو آپ لے لیں گے، لیکن جو مقصد ہے اصل اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ قرآن کی تلاوت سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ نور تب پیدا ہوگا جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ صرف تلاوت کرتے جائیں، فر پڑھتے جائیں، ثواب تو لے لیں گے، لیکن وہ اصل مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد جو ہمیں چاہیے، جس کی ضرورت ہے، وہ ہمیں نہیں ملے گا صرف تلاوت کرنے سے۔ تلاوت کرنے کا صرف ثواب ملے گا۔ اب کس طرح تلاوت کرنی ہے، میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، بڑا آسان طریقہ، اور مزہ نہ آئے، فائدہ نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ اس طرح تلاوت کرنے کا مزہ نہ آئے، سرور نہ آئے، روحانیت نہ پیدا ہو اور دل میں نور نہ پیدا ہو، تو مجھ سے آپ کو پوچھیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک وظیفہ آپ سمجھ لیں، یہ اصل مقصد ہے تلاوت کا۔ جو تلاوت کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے بیٹھے سب سے پہلے دل اور دماغ اس کو یکجا کرنا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنا ہے، دل اور دماغ یکجا کرے، دل بھی ادھر، دماغ بھی ادھر۔ اور پڑھنا کس طرح ہے؟ پڑھنا اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی محبوب کا خط پڑھا جاتا ہے، کسی محبوب کا خط پڑھا جاتا ہے۔ اب تو خط کا وقت نہیں نا، زمانہ رہا، پہلے لوگ خط بھیجتے تھے۔ اب کسی کے بیٹے کا خط آ جاتا تو وہ خود پڑھتا، ایک ایک لفظ دھیان سے پڑھتا، اور پھر بار بار پڑھ کر گھر والوں کو سناتا تھا۔ اگر اس وقت پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے تو وہ خط لے کر کبھی کبھی ہماری عورتیں، مائیں بہنیں نہیں پڑھ سکتی تھی تو کسی پڑھے ہوئے سے جا کر پڑھاتی تھی۔ وہ ایک دفعہ پڑھ لیتا تو پھر کہتی پھر پڑھ کے سنا، وہ پھر پڑھتے۔ تو محبوب کا کسی پیارے کا خط اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ بڑے دھیان سے، بڑے سرور سے پڑھے۔ قرآن پاک کی جب تلاوت شروع کریں، پہلے نمبر پر دل اور دماغ یکجا کریں، پھر ایسے پڑھیں کہ کسی بڑے عالم دین بزرگ کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، یا اس طرح کریں کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، یا یہ کریں کہ سمجھیں، اپنے دماغ پر یہ تصور کر لیں کہ یہ جو خط میں پڑھنے لگا ہوں، یہ قرآن جو میں تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ میرے رب کا پیغام ہے اور میرا رب سن رہا ہے، میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ تصور کریں دل میں، اپنے دماغ میں تصور یہ کر لیں کہ میرا رب سامنے ہے، اس کو پڑھ کر میں سنانے لگا ہوں۔ اب دل اور دماغ یکجا کر کے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کریں، ایک آیت پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ کریں۔ اس کا ساتھ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے نا، وہ ترجمہ پڑھیں۔
ترجمہ پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں، اب اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، غور کریں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کہ میرا رب مجھے پیغام کیا دے رہا ہے؟ اگر وہ جنت کی بات کر رہا ہے کہ وہاں باغات ہوں گے تو آپ آنکھوں کو بند کریں اور تصوراتی طور پر جنت میں چلے جائیں اور دیکھیں وہاں جنت میں نہریں چل رہی ہیں اور وہاں پر باغات ہیں پھلوں کے، اور میرا رب کتنا کریم ہے یہ جو مجھے یہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ تصور کر رہا ہے۔ اب اگر عذاب کی بات شروع ہو جائے کہ آپ نے جو آیت پڑھی اس میں عذاب کا ذکر ہے، پھر خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اب رونے کی کوشش کریں کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے بچانا، اور پھر جہاں پر اس کی رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں خوش ہو، اور پھر یہ آیت پڑھ کر ترجمہ پڑھ کر بند کر دیں، آپ بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے، مراقبے میں چلے جائیں، مراقبے میں جا کر اس آیت کا جو حکم ہے وہ اپنے اوپر نافذ کریں۔ ٹھیک ہے کہ جو رب میرا مجھے کہہ رہا ہے کیا میں اس پر پورا اتر رہا ہوں؟ جو رب بیان کر رہا ہے میں اپنا آپ اس کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیا میں اس پر پورا اتر رہا ہوں؟ اگر نہیں اتر رہے تو پھر یہ خیال کریں، کوشش کریں کہ میں نے نیت کر لی ہے آج کے بعد اس قرآن کے حکم کو میں اپنے اوپر نافذ کر لوں گا۔